جو غدار اور باغی امراء بھاگ گئے تھے ان کے گھروں سے یہودی، عیسائی اور ہندو لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ وہاں جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان حکمرانوں اور امراء کو غیر مسلموں سے مدد اور شے ملتی تھی۔ ہندوستان سے ہندو لڑکیاں کرامتی فرقے کے سربراہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا مگر اس کے عقیدے غیر اسلامی تھے۔ یہ فرقہ عیسائیوں کی تخلیق تھا۔ یہی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی کہلانے لگے تھے۔ راجہ جے پال کا جاسوسی نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے صرف یہ اطلاع ملی کہ سبکتگین فوت ہو گیا ہے۔ غزنی کے دیگر حالات کا اسے علم نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت حملہ کر دیتا جب سلطان محمود خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان محمود کے دشمن جے پال کی مدد کرتے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس کے دشمن کی آنکھیں اور کان بند رہے۔ اس کے مقابلے میں راجہ جے پال کی سب سے بڑی چھاونی لاہور میں سلطان محمود غزنوی کے جاسوس بیدار اور سرگرم تھے۔ عمران رات کو غزنی کے دونوں قیدیوں نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول راج محل کے احاطے کے اس کمرے میں جہاں یہ دونوں قیدی رہتے تھے ناشتہ لے کر گیا اور کمرہ خالی دیکھ کر دروازے میں بیٹھ گیا۔ اس نے 3-4 ملازموں سے پوچھا کہ قیدی کہاں چلے گئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ دروازے کے سامنے ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد راجہ جے پال کا بلاوا آ گیا۔ عمران بلازری نے بتایا کہ وہ ناشتہ لے کر آیا تو قیدی یہاں نہیں تھے۔ مجھے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راجہ جے پال کو قیدیوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے کہا، میں نے ان کے کمرے سے پہرا ہٹا کر غلطی کی تھی۔ وہ شہر میں نہیں ہو سکتے۔ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو۔ پشاور کی طرف سوار دوڑا دو۔ پشاور سے غزنی کی طرف نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کے لیے قاصد روانہ کر دو۔ مہاراج، اس کے وزیر نے کہا، 2 قیدیوں کے فرار سے کیا نقصان ہو گیا ہے؟ آپ کی توجہ کوچ کی تیاری پر رہنی چاہیے۔ 2 قیدیوں کے لیے اتنی زیادہ نفری کو ادھر سے ادھر دوڑا دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ان کے فرار کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ راجہ نے کہا، میں ان سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کر لیا ہے۔ میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ انہیں پکڑنے کا بندوبست بہت جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی راجہ جے پال کو یہ خبر سنائی گئی کہ انسانی قربانی کے لیے ایک لڑکی منتخب کر لی گئی ہے اور تقریباً 15 دنوں بعد اس کی گردن کاٹ کر اس کے خون کا تلک راجہ کے ماتھے پر لگایا جائے گا۔ راجہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جب چاہے غزنی پر حملے کے لیے کوچ کر سکتا ہے۔ فتح اسی کی ہوگی۔ ہم بہت جلد کوچ کریں گے، راجہ نے کہا۔ شام کو جب عمران اپنے گھر میں آیا تو مطمئن اور خوش تھا۔ اس پر کسی نے شک نہیں کیا تھا۔ اوریزی اور بلخی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ انہیں جلدی یہاں سے نکالے۔ عمران نے انہیں بتا دیا تھا کہ اب وہ کئی دنوں تک اس کمرے سے نکل نہیں سکیں گے کیونکہ شہر کے ارد گرد ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ دروازے پر مخصوص قسم کی دستک ہوئی۔ عمران بلازری نے مسکرا کر کہا، دوست آئے ہیں، کوئی خبر لائے ہوں گے۔ اس نے جا کر ڈیوڑی کا دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ ان دونوں کو وہ اوریزی اور بلخی کے کمرے میں لے گیا اور تعارف کرایا۔ دونوں آدمی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راجہ جے پال بہت جلد کوچ کر رہا ہے۔ اب 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو غزنی روانہ کرنا ہے جو وہاں راجہ جے پال کے کوچ کی قبل از وقت اطلاع پہنچا دے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ شہر سے باہر تمام فوجوں کی رسد، خیمے اور بیل گاڑیاں جمع ہیں۔ آج اس ذخیرے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اسے آگ لگانی ہے۔ اس کا کیا انتظام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لاہور میں ایسے انتظام کی کبھی بات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے لاہور والوں نے کیا کارنامہ کر دکھایا تھا؟ ایک جاسوس نے کہا، ایک ہندو لڑکی کے پیچھے آپس میں لڑ مرے تھے۔ اب بھٹنڈا والوں نے انتظام کیا ہے۔ یہاں کے آدمیوں کو بتانا ضروری ہے۔ بھٹنڈا راجہ جے پال کی راجدھانی تھی، اس لیے غزنی کے زیادہ تر جاسوس وہیں رہتے تھے۔ جب سے راجہ جے پال نے غزنی پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے لاہور کو فوج کا مرکز اور مستقر بنا لیا تھا۔ غزنی کے جاسوسوں کے ساتھ مقامی آدمی بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر جوان سال اور نوجوان تھے۔ یہ ہندو راج کے ستائے ہوئے لوگ تھے اور غزنی کے حکمرانوں کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ اب لاہور میں راجہ جے پال اپنے لشکر کے لیے اپنی رسد اور دیگر سامان جمع کر رہا تھا۔ بھٹنڈا کے جاسوسوں نے اس ذخیرے کی تباہی کا یہ انتظام کیا تھا کہ 20-25 گھڑ سوار عام مسافروں کے بھیس میں لاہور کے مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ وہ اکٹھے نہیں آئے، ایک دوسرے سے دور دور رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لاہور کے آدمیوں کو صرف اطلاع دینا ضروری تھا۔ فوجی ساز و سامان کے اس ذخیرے میں جو راجہ جے پال نے غزنی پر حملے کے لیے لاہور کے مضافات میں ڈھیر کر رکھا تھا، جلدی آگ پکڑنے اور پھیلانے والے ڈھیر خیموں کے تھے۔ یہ ہزارہ خیمے تھے جنہیں لپیٹ کر ڈھیروں کی صورت میں رکھا گیا تھا۔
फौज के साथ रसद ले जाने के लिए बैलगाड़ियां थीं। ये एक दूसरे के साथ लगाकर खड़ी की गई थीं। इनके अलावा और भी बेअंदाज सामान था जो कमोबेश 1.5 मील लंबे और 4-5 फरलांग चौड़े रकबे में फैला था। इस रकबे में दरख्तों की बहुतात थी। राजा जयपाल को जल्दी कूच करना था, इसलिए ये सामान तैयारी की हालत में बाहर ही पड़ा रहने दिया गया था। इस पर पहरे का मामूली सा इंतजाम था। गश्ती संतरी घोड़ों पर इसके इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते थे। ऐसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ था कि फौजी सामान को किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया हो या कोई सामान चोरी हो गया हो। खतरा सिर्फ मुसलमानों की तरफ से था, लेकिन मुसलमानों की आबादी आटे में नमक के बराबर थी। उन्हें हिंदू अपना ज़रख़रीद गुलाम समझते थे। ये तो राजा जयपाल को मालूम था कि उसकी रियासत में गजनी के जासूस मौजूद हैं, लेकिन उसे कभी गुमान नहीं हुआ था कि मुसलमान उसकी जंगी कुव्वत को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी खुशफहमी में मुब्तला होकर उसने इतने बड़े फौजी जखीरे की हिफाजत का वो इंतजाम नहीं किया था जो होना चाहिए था। हिंदू रियाया का तो उसे डर ही नहीं था। उसने पंडितों के जरिए हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैला रखी थी कि हर हिंदू ये ख्वाहिश लिए हुए था कि उनका राजा मुसलमानों के मुल्कों पर हमला करे और मुसलमानों को गुलाम बनाकर हिंदू मत में लाया जाए। इस मकसद के लिए हिंदुओं ने अपने राजा को माली मदद दी थी। उन्होंने एक दूसरे से बढ़ चढ़कर रुपया, पैसा और सोना दिया था। मौर्रिख लिखते हैं कि हिंदू औरतें सूत काट कर बाजारों में बेचती और आमदनी राजा के खजाने में जमा करा देती थी। लिहाजा गजनी पर हमले के लिए ये जो फौजी सामान के अंबार इकट्ठे किए गए थे, इनमें हिंदू रियाया का खून पसीना शामिल था। सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई भी हिंदू इस सामान को नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाने वाले लाहौर पहुंच चुके थे। ये शाहबाजों से लड़ जाने वाले ममूले थे। आतिश नमरूद में कूद जाने वाले आशिकाने रसूल थे। वो इस नजरिए के कायल थे कि अपने दुश्मन बादशाह का तख्ता उलटने के लिए बादशाह होना जरूरी नहीं होता और फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए फौज की ही जरूरत नहीं होती। ईमान मजबूत हो तो मजबूत कले भी सर किए जा सकते हैं। वो उस मजहब के सरफरोश थे जो मोहम्मद बिन कासिम अरब की सरजमीन से इस धरती में लाया था। वो हिंदुओं में इस्लाम के टिमटिमाते हुए चिराग के परवाने थे जो इसे अपने खून से जलता रखने का अज़्म किए हुए थे। वो आए घोड़ों पर थे। उनके 2 साथी शाम को इमरान बलाजरी और लाहौर के 2-3 और जिम्मेदार जासूसों को लाहौर में अपनी मौजूदगी और मकसद की इत्तला देकर शहर से निकल गए थे। वो गरीबाना से कपड़ों में मलबूस जरिया माश की तलाश में मारे मारे फिरने वाले मुसाफिर लगते थे। रात को जब शहर सो गया था, वो शहर से दूर एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने इस मकसद पर जिसकी खातिर वो आए थे जाने कुर्बान करने का हलफ उठाया। एक दूसरे से हाथ मिलाए और एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा। उन्हें एक दूसरे को दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थी। वो जिंदा वापस जाने के लिए नहीं आए थे। घोड़े कुछ दूर बांधकर वो 1.5 मील लंबे जखीरे की मुख्तलिफ अतराफ को 2-2 होकर फैल गए। उनके पास छोटे मशकीजे थे जो मुसाफिर अपने घोड़ों और ऊंटों के साथ पानी के लिए रखते हैं, मगर उनके मशकीजों में पानी नहीं तेल था और उनके पास आग लगाने वाला सामान भी था। एक जगह से 2 घुड़सवार संतरी आगे चले गए तो 2 जांबाज पेट के बल रींगे आगे गए और खैमों के 2 ढेरों के दरमियान जाकर रुक गए। उन्होंने मशकीजों के मुंह खोले और तेल खैमों के ढेरों पर छिड़क दिया। बेशतर इसके के संतरियों को तेल की बू आती, उसे आग लगा दी गई। ऐन उस वक्त एक और जगह से शोला उठा। संतरियों ने शोले देखे तो उन्होंने घोड़ों को एड़ लगा दी। वो आग की दोनों जगहों तक आए तो कई और जगहों से शोले उठे। 4 जांबाजों ने बैलगाड़ियों पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। पेशतर इसके के संतरी जान सकते कि ये आग कैसे लगी है। आग लगाने वाले निकल गए थे। वो अपने घोड़ों तक पहुंचे और शोलों की रोशनी से दूर रात की तारीकी में गायब हो गए। हवा की रफ्तार काफी थी। शोले तेजी से फैलने लगे। सोए हुए संतरी जाग उठे। जागे हुए संतरी शोलों के नरगे से बचने के लिए भाग उठे। उन सब के शोरो गोगा और हड़बोंग ने शोलों की आवाज को और ज्यादा भयानक बना दिया। शहर में जितनी भी फौज थी बेदार हो गई और आग पर टूट पड़ी। आग 1.5 मील लंबे और इससे निस्फ चौड़े इलाके में फैली हुई थी। दरख्त झुलस रहे थे। फौज के लिए आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं था। शोले इतने ऊंचे जा रहे थे कि कोई फौजी करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उस सामान को बचाएं जिस तक अभी आग नहीं पहुंची थी। शहर की तमाम तर आबादी जाग उठी। मुसलमान खुश थे मगर हिंदुओं पर होल तारी हो गया। वो इस आग को आग के देवता का कहर समझ रहे थे। मंदिरों के शंख और घंटे बजने लगे। पंडित बहुत से हाथों वाले बुतों और मूर्तियों के आगे 2 जानू होकर गिड़गिड़ाने लगे। औरतें मंदिरों को दौड़ पड़ी। मर्दों को फौजी हाँक कर ले गए। पानी कुओं से निकाला जा रहा था। घोड़ा गाड़ियों पर पड़े मशकीजे और डोल लाकर दरिया से पानी लाया जाने लगा।
لیکن شعلے اتنے اونچے اور ایسے ہیبت ناک تھے کہ نصف میل دور بھی ان کی تبش ناقابل برداشت تھی۔ تمام سنتریوں کو قتل کر دو، انہیں اسی آگ میں زندہ پھینک دو۔ یہ راجا جے پال کی آواز تھی۔ وہ چیختا چلاتا حکم دیتا اور گالیاں بکتا پھر رہا تھا۔ جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ گھوڑا بھی اس کی طرح غصے اور بے چینی میں ہنہناتا تھا۔ اس کے وہ درباری، وزیر اور جرنیل اس کے عتاب سے خوفزدہ فوجیوں اور شہریوں کو حکم اور گالیاں دیتے پھر رہے تھے۔ تھوڑا سا سامان بچایا جا سکا۔ راجا اور اس کے جرنیل وغیرہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئے اور بے بسی کے عالم میں آگ کے قہر کو دیکھنے لگے۔ یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے، راجا جے پال نے کہا۔ یہاں جتنے سنتری تھے انہیں قید خانے میں لے جا کر الٹا لٹکا دو۔ ان میں سے جو بتا دے کہ آگ کس طرح لگی تھی اسے اتار لینا، باقی سب کو اسی حالت میں مرنے دو۔ 15 دنوں کے اندر اندر یہ سامان پورا کرو۔ میں چند دنوں میں کوچ کرنا چاہتا تھا، سبکتگین کے مرنے کی اطلاع ملتے ہی ہمیں کوچ کر جانا چاہیے تھا۔ اب جوں وقت گزرتا جائے گا سبکتگین کے جانشین کو تیاری کا موقع ملتا رہے گا۔ یہ مسلمانوں کا کام بھی ہو سکتا ہے، راجا کے وزیر ادے شنکر نے کہا۔ کیا مہاراج کے ذہن میں نہیں آئی کہ غزنی کے 2 قیدی بھاگ گئے ہیں؟ یہ ان کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو، راجا جے پال نے حکم دیا۔ کسی پر ذرا سا بھی شک ہو اسے میرے سامنے لے آؤ۔ مسلمانوں کے گھروں سے جتنی نقدی زیورات اور اناج ملے وہ اپنے قبضے میں لے لو۔ لیکن راجا نے ذرا سوچ کر کہا، میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی جرت نہیں کر سکتے، یہ ناپاک قوم اس سے زیادہ جرت بھی کر سکتی ہے۔ ایک جرنیل نے کہا، آپ غزنی کے 2 قیدیوں سے ان کی فتح کا جواز معلوم کرتے رہے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ اس قوم میں اتنی زیادہ جرت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کی یہ جرت توڑنی ہے۔ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جرت ہماری فوج میں نہیں، اور یہ بھی کہ ہماری فوج کی جو نفری غزنی کے حملے سے بچ کر آئی ہے اس پر ابھی تک مسلمانوں کی فوج کا خوف سوار ہے۔ تو اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ ہمارے دیوتاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبروں کی لڑائی ہے، راجا جے پال نے کہا۔ انہیں بتاؤ کہ مذہب کی اس لڑائی میں جو ہندو مارا جائے گا وہ دوسرے جنم میں خوبصورت پرندوں کی شکل میں دنیا میں آئے گا اور کھلی فضاؤں اور خوشنما باغوں میں چہچہاتا اور اڑتا پھرے گا۔ راجا جے پال کے دماغ پر پنڈت سوار تھے۔ وہ حقیقت سے دور ہٹ گیا تھا۔ اس نے کہا، معلوم نہیں کس کے گناہوں سے دیوتا ہم سب سے ناراض ہیں۔ قربانی کے لیے وہ لڑکی مل گئی ہے جسے پنڈت تلاش کر رہے تھے۔ اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ 15ویں روز اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ مہاراج، جرنیل نے کہا، آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا۔ فتح حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کو ذبح کرنا کافی نہیں، فوج کے ہر آدمی کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، آپ کو بھی مجھے بھی۔ جب تک ہماری قوم ایسے بیٹے پیدا نہیں کرے گی جیسے یہ تھے جنہوں نے ہماری فوج کی 1 سال کی رسد جلا دی ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے؟ راجا جے پال نے پوچھا۔ جی مہاراج، جرنیل نے جواب دیا، میں سیناپتی ہوں، آپ کی ساری فوج کا سربراہ ہوں۔ فوج کی ہر شکست میری شکست ہوتی ہے۔ میں حقائق اور حالات پر نظر رکھتا ہوں۔ میں وہموں اور خوش فہمیوں سے اپنا جی خوش نہیں کر سکتا۔ ایسا کروں گا تو آپ کا راج اور ریاست ناپید ہو جائیں گے اور آپ کا راج محل مسجد اور مسلمانوں کا مذہبی مدرسہ بن جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ حقیقت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے۔ میں سنتریوں سے پوچھ چکا ہوں، آگ دیکھ بھی چکا ہوں۔ آگ سنتریوں کی غلطی سے لگتی تو کسی ایک جگہ لگتی اور سنتری خود ہی اس پر قابو پا لیتے، مگر یہ آگ 12-14 جگہوں سے شروع ہوئی اور پھیلتی گئی۔ تو کیا غزنی سے آگ لگانے کے لیے فوج آئی تھی؟ مہاراجا نے کہا۔ کیا شہر کی ساری مسلمان آبادی نے مل کر 12-14 جگہ پر آگ لگائی ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگ نہ غزنی کی فوج نے لگائی ہے نہ شہر کی مسلمان آبادی نے، جرنیل نے کہا۔ یہ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 آدمیوں کا کام ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھے بہت دلیر ہیں۔ اس قسم کی آگ لگانے والے آگ میں جلنا بھی جانتے ہیں۔ وہ صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ خود جلنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ کیا ہم انہیں پکڑ کر زندہ نہیں جلا سکتے؟ راجا جے پال نے پوچھا۔ اگر ہم 10-20 مسلمانوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وزیر ادے شنکر نے کہا، 10-20 اور آ جائیں گے۔ ہمیں ان کی اس آگ کو سرد کرنا ہے جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے۔ اسے یہ لوگ ایمان کی شمع کہا کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا ایمان ختم کرنا ہے۔ درخت کے پتے توڑ توڑ کر مسلتے رہنے سے درخت سوکھ نہیں جایا کرتا، اس کی جڑ کاٹنی ہے۔ آگ پر آگ پھینک کر آپ اسے بجھا نہیں سکتے۔ آگ پانی سے بجھا کرتی ہے۔ آپ کو آگ کی طرح گرم ہو کر نہیں بلکہ پانی کی طرح ٹھنڈا ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہ برسیں۔ ان میں جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انعام و اکرام، دربار کے رتبوں اور عورت کے حسن و جوانی کے جال میں پھانسیں۔ میری نظر ماضی میں وہاں تک جاتی ہے جہاں محمد بن قاسم اس دھرتی پر نمودار ہوا تھا۔
اس نے شمال مغربی ہند میں اسلام پھیلا دیا تھا اور یہ مذہب محمد بن قاسم کے دور حکومت میں پھیلتا اور ہمارا مذہب سکڑتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہمارے پیشواؤں نے مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ تشدد اور دہشت گردی سے بھی اسلام کے فروغ کو روکا گیا اور دلکش طریقوں سے بھی۔ سب سے زیادہ کامیاب طریقہ یہ دوسرا ثابت ہوا۔ زر و جواہرات اور عورت نے مسلمانوں کے معاشرتی سربراہوں کو نہ ہندو رہنے دیا نہ مسلمان۔ اسلام کمزور ہوتے ہوتے چند ایک مسجدوں تک رہ گیا ہے۔ انہیں جسمانی مار نہ دیں، انہیں روحانی طور پر مردہ کریں، انہیں پیار اور محبت کا دھوکہ دے کر ان پر اپنی تہذیب کا رنگ چڑھا دیں۔ اگر ہم نے غزنی فتح کر لیا تو ہم یہ طریقے استعمال کریں گے، راجہ جے پال نے کہا۔ 2-1.5 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے شعلوں سے دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ راجہ جے پال پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ غزنی پر اس کا حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا تھا اور غزنی والے فوج کے بغیر حملہ کر گئے تھے۔ اس آگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ غزنی کے 2 مفرور قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی راجہ کے ذہن سے اتر گئے۔ ہندو لڑکی رشی کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے تھے۔ ٹیلوں والا مندر کوئی عمارت نہیں تھی، اس دور میں دریائے راوی کی گزرگاہ کوئی اور تھی۔ آج اسے بڈھا دریا کہتے ہیں۔ شہر سے تھوڑی دور دریا سے ذرا سا ہٹ کر 1.5 میل لمبا چوڑا علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ ان کی مٹی کالی اور چکنی تھی، وہاں سلوں کی چٹانیں بھی تھیں۔ بعض ٹیلے سلوں اور کالی مٹی کی آمیزش کے تھے، لمبے بھی، گول اور مخروطی بھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قدرتی نہیں بلکہ انہیں تراش کر ان شکلوں کا بنایا گیا ہے۔ ان کے ارد گرد درختوں کی بہتات تھی، لیکن ان کے اندر کوئی درخت نہ تھا، نہ ہی کوئی سبزہ تھا۔ راجہ جے پال سے پہلے کسی کے دور میں ہندو کاریگروں نے پختہ مخروطی ٹیلوں کو تراش کر مندر کے مخروطی اور لمبوترے گنبدوں کی شکل دے دی اور اس کے اندر تراش کر وسیع غاریں بنا دی تھیں جو بلند کشادہ کمروں جیسی تھیں۔ ان کی دیواروں میں دیویوں اور دیوتاؤں کے بت تراشے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے اندر بھی کمرے تھے، تہ خانے اور بالا خانے بھی تھے۔ اس دور کے وقائع نگار لکھتے ہیں کہ اندر جا کر انسان بھول جاتا تھا کہ وہ کھودی ہوئی زمین اور ٹیلوں کے اندر ہے۔ اندر سے یہ خوشنما اور پختہ عمارتیں لگتی تھیں۔ اس جگہ کو ٹیلوں والا مندر کہتے تھے، لیکن وہاں پنڈتوں اور سادھوؤں کے سوا کوئی اور پوجا پاٹ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ رہنما کے بغیر مندر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ٹیلوں کے درمیانی راستے بھول بھلائیوں جیسے تھے، چند قدم پر مڑتے اور بیشتر راستے کہیں نہ کہیں جا کر بند ہو جاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس جگہ کے متعلق مشہور تھا کہ روحوں، دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن ہے۔ انسانی قربانی اسی مندر میں دی جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے سے یہ علاقہ پراسرار اور ڈراؤنا لگتا تھا، کوئی اس کے قریب سے گزرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ راجہ جے پال کے دور حکومت کے کچھ عرصہ بعد جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں کا اور بت شکنی کا سلسلہ شروع کیا تو ٹیلوں کا مندر، جس کی فضا انسانی خون اور ہندوؤں کی غیر معمولی طور پر حسین عورتوں کی عصمت کے خون سے متعفن رہتی تھی، اس کی نظروں سے بچا رہا۔ خدائے ذوالجلال نے محمود غزنوی کے مشن کو یوں مکمل کیا کہ راوی کا رخ بدل ڈالا۔ وہ سیلاب جو ہر سال آتا تھا ٹیلوں کے علاقے کو بہانے لگا۔ دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو راوی نے کیچڑ میں تبدیل کر کے غائب کر دیا، پھر اسی کو راوی نے اپنی گزرگاہ بنا لیا۔ یوں ٹیلوں والا مندر ہندوؤں کے کاغذوں میں رہ گیا۔ پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ جس رات جے پال کی رسد وغیرہ کے ذخیرے کو جانبازوں نے نظر آتش کیا تھا، اس شام ان میں سے 2 آدمی عمران بلازری کے گھر گئے تھے۔ وہ عمران کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے چلے گئے تو دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ عمران نے دروازہ کھولا تو فاطمہ تیزی سے اندر آئی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، عمران بلازری نے فاطمہ کو غصے سے کہا۔ پھر کیوں آ گئی ہو؟ فاطمہ جواب دینے کی بجائے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے بچاؤ، فاطمہ نے سسکتی اور لرزتی آواز میں کہا۔ عمران، مجھے اپنی چڑیل سے بچاؤ، وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ ڈیوڑی تاریک تھی۔ عمران فاطمہ کو اندر نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں نظام اوریزی اور قاسم بلخی موجود تھے۔ انہیں وہ یہ تاثر دینے سے ڈرتا تھا کہ وہ یہاں جاسوسی کے بہانے لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ سے وہ منہ لگانے کو تیار نہیں تھا، مگر اس لڑکی کی حالت ایسی ہوئی جا رہی تھی کہ عمران نے اسے دھدکارنا مناسب نہ سمجھا۔ کسے چڑیل کہہ رہی ہو؟ عمران نے کہا۔ یہ تمہارا گناہ ہے جو چڑیل بن کر تمہیں ڈرا رہا ہے۔ میں رشی کو دیکھتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ مجھے اندر لے چلو، یہیں بات کرو، مجھے اپنے ساتھ لگا لو، فاطمہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ اتنے ظالم نہ بنو عمران، میں خوف سے مر جاؤں گی، مجھے پناہ میں لے لو۔ عمران بلازری اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔
फातिमा उसके साथ लग गई। उसका जिस्म कांप रहा था। मेरी आंख लग जाती है तो रशी मुझे झंझोड़ कर जगा देती है, मैं घबरा कर उठती हूँ, फातिमा ने कहा।